بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، میرے لیے یہ مشکل ہے کہ میں بنگلہ بھاشا، سلہٹی بھاشا نہیں جانتا، اور آپ لوگ میری بھاشا اردو نہیں جانتے۔ آپ سے کس طرح سے میں بات کروں، کس طرح سے بیان کروں، وہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میرے دوستو، میں آ گیا، آپ سے ملاقات ہو گئی، مولانا سے ملاقات ہو گئی، علماء سے ملاقات ہو گئی، مدرسے میں حاضری ہو گئی، ہماری اور آپ کی اللہ ہمارے اور آپ کے آنے کو قبول فرما لے، اور اللہ ہمیں اور آپ کو جیسے یہاں جمع کیا ہے ایسے ہی ہمیں اور آپ کو سب کو جنت میں بھی ایک جگہ جمع کر۔ میرے دوستو، کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا یہ مدرسہ جامعہ توکلیہ 60 سال کا جشن کر رہا ہے۔ 60 سال، 50 اور 10 60 60 کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ 60 سال، 60 سال کا جشن کر رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ کیا یہ ہماری طاقت سے چل رہا ہے؟ کیا آپ کی طاقت سے چل رہا ہے؟ کیا مولانا کی طاقت سے چل رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، جس کی وجہ سے اس کے دین کا کام مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر کوئی محتمم یہ سمجھتا ہے کہ میری طاقت سے چل رہا ہے، کوئی مالدار یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیسے سے چل رہا ہے، کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ میں چندہ دیتا ہوں اس وجہ سے مدرسہ چل رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ میرے دوستو، مجھے یہ افسوس ہے کہ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، آپ میری بات کچھ سمجھ رہے ہیں؟ سچ بتلانا، جھوٹ نہ بولنا، سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ رہے؟ دیکھو، ایک بات یاد رکھو، یہ جو مدرسے ہیں ہندوستان میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، یورپ میں، یہ سب کے سب مدرسے جو ہیں یہ اس راستے پر ہیں۔ راستہ سمجھتے ہو؟ اس راستے پر ہیں جس راستے پر دارالعلوم دیوبند قائم کیا گیا ہے۔ یہ بات کہ نہیں؟ مولانا بدر عالم علیہ الرحمہ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ کس سے پڑھ کر آئے تھے؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ سے۔ دارالعلوم دیوبند سے پہلے دنیا میں کوئی مدرسہ تھا؟ ایسا مدرسہ جیسا کہ دارالعلوم دیوبند بنا، اس طرح کا کوئی مدرسہ تھا؟ دارالعلوم دیوبند بنا کیسے؟ کس کے دماغ میں یہ بات ڈھکی کہ ایسا مدرسہ بنایا جائے جس میں طالب علم کو کتاب بھی فری دو، جس میں طالب علم کو کھانا بھی فری دو، جس میں طالب علم کو تعلیم بھی فری دو،
اور اس کو دین کا سپاہی بنا کے باہر نکال دو۔ کسی کے دماغ میں آئی تھی یہ بات؟ نہیں۔ کیسے آئی؟ میرے دوستو اس بات کو یاد رکھو، بات سمجھ میں آتی ہے؟ اس بات کو یاد رکھو کہ 1000 سال میں، کتنے دن میں؟ 1000 کتنا ہوتا ہے؟ 1000 کو بنگلہ میں کیا کہتے ہیں؟ 1000۔ 1000 سال میں اس پورے ایریے میں، علاقے میں 2 ایسے واقعے، 2 ایسے گھٹنا، واقعے کو کیا کہتے ہیں؟ گھٹنا 2 گھٹنا ایسی ہوئی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایسے نشان لگایا ہے۔ سن لو بات پہلے سمجھو، ابھی نہ کہو سبحان اللہ۔ ایسے رات میں نشان لگایا ہے اور صبح کو آ کر دیکھا تو زمین پر نشان بنا ہوا۔ بات سمجھے میری؟ رات میں سپنے میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں یہ بلڈنگ ایسے نہیں ایسے بناؤ، اور نشان لگا کے بتلا رہے ہیں اپنی چھڑی سے ایسے بناؤ، اور جب دیکھا ہے صبح کو آ کر تو وہاں نشان لگا ہوا ہے۔ صرف سپنے میں تو بہت لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ایسا سپنا جس میں دیکھا ہو، بھئی اگر بات کرو گے تو میں نہیں تقریر کروں گا، یہ بات سن لو کان کھول کر۔ یہ کیا مطلب ہے کہ بات کرنی شروع کر دیں؟ ایسا سپنا کہ سپنے میں دیکھا ہو کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ایسا کرو، اور صبح کو آ کر دیکھا تو ایسا تھا۔ 2 دفعہ 1000 سال میں 2 واقعے۔ پہلا واقعہ کب کا ہے؟ پہلا واقعہ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں حضرت بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، دلی میں۔ اس زمانے میں دلی کے بادشاہ تھے سلطان شمس الدین التمش۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ وہ ہے کب سے؟ آج سے تقریباً 700 سال پہلے۔ وہ لمبی بات ہے، آپ میری بات نہیں سمجھیں گے۔ اور دوسری بات جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے دارالعلوم دیوبند کی، جب بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ بنیاد جانتے ہو؟ بنیاد کو کیا کہتے ہیں؟ بٹی۔ سمجھے؟ جب دارالعلوم دیوبند کی بٹی رکھنے والے تھے، کئے عالم تھے؟ 4-5۔ دنیا میں عالم نہیں بچے تھے، ختم ہو گئے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد مظہر نانوتوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، یہ 3-4 عالم تھے۔ جب یہ بنیاد بٹی، جب یہ بٹی رکھنا چاہتے تھے تو اس زمانے میں حضرت حاجی عابد حسین، کیا نام تھا؟ حضرت حاجی عابد حسین، وہ بھی بنیاد رکھنے والوں میں تھے۔ انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، فرما رہے ہیں تم نے جو بٹی رکھی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے مت رکھو، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ۔ بات سمجھے میری؟ نشان لگا کے بتلا رہے ہیں دیکھو ایسے، دیکھو ایسے، دیکھو ایسے، جو تمہاری بٹی ہے یہ غلط ہے۔ حضرت حاجی عابد حسین رحمت اللہ علیہ صبح ہوتے ہی، صبح سمجھے، صبح ہوتے ہی چھڑی لے کر وہاں تشریف لائے جہاں بٹی رکھنی تھی، تو دیکھا رات میں خواب میں جو جگہ دیکھی تھی اس جگہ پر نشان لگا ہوا ہے۔
دنیا میں 1000 سال میں دو گھٹنا ہیں. ایک حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں لمبا قصہ ہے، اور دوسرا دارالعلوم دیوبند کی جب بنیاد رکھی جا رہی تھی اس وقت. یہ مدرسہ کس سے جڑا ہوا ہے؟ اس میں جو کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اس مدرسے کو قائم کیا اور بنایا، وہ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ دارالعلوم دیوبند سے. ہمارا سلسلہ، ہمارے مدرسوں کا سلسلہ دارالعلوم دیوبند سے جا کے جڑتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا سلسلہ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی. یہ ہماری طاقت نہیں ہے کہ 60 سال ہو گئے مدرسہ چل رہا ہے، ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ ہم سے کام لے رہا ہے. آج ہم یہاں آئے ہیں، اللہ ضرور ہمارے آنے کو قبول کرے گا، اور اس کا بدلہ جب ہم اس دنیا سے جائیں گے وہاں بھی ملے گا اور یہاں بھی ملے گا. میرے دوستو، مجھے معلوم نہیں ہے، بات میری سمجھے. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں، ہمارا ملک کون سا ملک ہے؟ انڈیا، ہندوستان. بڑے بڑے مدرسے تھے. میں آپ کے ملک کو نہیں جانتا، ہمارے ملک میں بڑے بڑے مدرسے تھے. بخاری شریف، ہدایہ، مشکاۃ شریف تک کی تعلیم ہوتی تھی. ان مدرسوں کے ذمہ داروں نے اس راستے کو جس پر چھڑی لگائی تھی، کس نے چھڑی سے نشان بنایا تھا؟ بولو، کس نے بنایا تھا؟ بتاتے کیوں نہیں ہو کس نے بنایا تھا؟ ہمارے آقا اور سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگایا تھا. اس راستے سے اپنے مدرسے کو ہٹا کر اور گورنمنٹ سے مدد لینی شروع کر دی. میں سچ کہتا ہوں، 20 سال کے اندر ان مدرسوں میں ساری رات کتے گھومتے ہیں، اور دن میں اردو کی پہلی کتاب پڑھنے والا طالب علم نہیں ہے. میں جانتا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. ایک نہیں، ہزاروں مدرسے ہیں ہندوستان میں. بنگال میں یہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جھارکھنڈر مفتی. جھارکھنڈ میں، بہار میں، یو پی میں، آسام میں، مدھیہ پردیش میں، ویسٹ بنگال میں ایسے مدرسے ہیں جس میں 80% 80% کو کیا کہتے ہیں بنگلہ میں؟ 80 بولتے ہیں. 80% طالب علم کو کیا کہتے ہیں؟ شترو، ساترو. 80% ساترو نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں. جن مدرسوں نے اس راستے کو چھوڑا جس راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے لگا کے گئے تھے، آج آپ ویسٹ بنگال میں چلے جائیے، یہ آپ سے ملا ہوا ہے، دیکھ لیجئے جا کر. 80% ساترو نان مسلم ہے. نان مسلم کیا پڑھے گا؟ قرآن پڑھے گا، حدیث پڑھے گا، ہدایہ پڑھے گا، مشکاۃ شریف پڑھے گا. سوچ لیجئے آپ، یہ اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ یہ مدرسے اس راستے پر ہیں جس راستے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلا کے گئے تھے. چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کے وہ کہاں ہیں علماء جن کو پگڑی دینی ہے؟ یہاں کہاں ہیں؟ ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں، میں دوسری بات کہہ رہا ہوں. میں جن لوگوں کو پگڑی دینی ہے ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں. میں ان سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے کبھی بھی دنیا کو مقصد نہیں بنایا.
اس بات کو یاد رکھیے، دنیا کو مقصد نہیں بنایا، دنیا حاصل کرنے کے لیے پگڑی نہیں باندھی، لمبا کرتا نہیں پہنا۔ آپ دیکھیے مولانا بدر عالم تقریباً 60-65 گاؤں میں جاتے تھے تفسیر بیان کرنے کے لیے۔ بتاؤ جاتے تھے کہ نہیں؟ کیا ایئر کنڈیشن کار میں جاتے تھے؟ کیا سائیکل پہ جاتے تھے؟ پیدل؟ نوکا ملتا تھا؟ نہیں، نوکا نہیں ہے تو پانی میں گھس گئے، ادھر نکلے اور جا کر تفسیر بیان کی اور واپس آئے۔ میرے دوستو، آج ہمارا معاملہ بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ آج ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں دین کی خدمت کرنی ہے، ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہاں ماگور ماچھ ملے گا وہاں جانا ہے، کہاں موٹا لفافہ ملے گا وہاں جانا ہے، کہاں زیادہ لوگ ہوں گے تقریر سننے والے وہاں جانا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں نے کبھی حضرت شیخ الاسلام حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ جب سلہٹ تشریف لائے ہیں، داروغہ صاحب جن کے گھر میں قیام تھا، ان کے پوتے تھے، کیا نام تھا حافظ صاحب ان کا؟ ہارون۔ انہوں نے خود مجھے سنایا کہ لوگ دعوت دیتے تھے کہ حضرت جمعرات کو ہمارے گاؤں میں آنا ہے۔ کس کو دعوت دیتے تھے؟ شیخ الاسلام حضرت مدنی کو۔ گاؤں کا راستہ بتلا دیتے تھے، یہ سڑک جا رہی ہے، آگے ندی ہے، ندی پار کرنے کے بعد سامنے گاؤں ہے۔ یہ سنیں جو لوگ اب آج پگڑی لیں گے، آپ ہی کے اس علاقے میں، اور حضرت مدنی اکیلے چلتے تھے، نوکا نہیں ہوتا تھا، پانی میں گھستے تھے، کپڑا اوپر اٹھاتے رہتے تھے، کپڑا اوپر اٹھاتے رہتے تھے، پانی کم ہوتا تھا کپڑا نیچے کر لیتے تھے۔ جب گاؤں میں پہنچتے تھے تو دیے کو کیا کہتے ہیں؟ چراغ کو؟ ارے لیمپ کہاں سے آیا؟ چراغ، کڑوے تیل کا چراغ، باتی، اس کو جلا کر 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی بیٹھے رہتے تھے مسجد میں حضرت کے انتظار میں۔ 4 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے۔ کتنے آدمی ہوتے تھے؟ 4، 2، 3، 4 گھنٹے پیدل چل کے وہاں پہنچتے تھے، اور حضرت جب وہاں تقریر کرتے تھے 2 گھنٹہ، 2.5 گھنٹہ، 3 گھنٹہ تقریر کرتے تھے، سمجھاتے تھے، ان کے دل میں اتارتے تھے، اور تقریر کرنے کے بعد جو کھانا ہوتا تھا وہیں کھایا، وہیں مسجد میں سو گئے فرش پر، اور صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر پھر پیدل واپس سلہٹ آ گئے۔ میرے دوستو، آج مجھے افسوس ہوتا ہے اس کا کہ مدرسہ یہ بنا ہوا ہے، مدرسے کی دیوار ہے چاروں طرف، جب ہم مدرسے کے اندر آتے ہیں تو داڑھی بھی ہے، جب ہم مدرسے کے اندر آتے ہیں تو ٹوپی بھی ہے، جب ہم مدرسے کے اندر آتے ہیں لمبا کرتا بھی ہے، اور جب ہم مدرسے کے باہر نکلتے ہیں نہ داڑھی ہے، نہ ٹوپی ہے، نہ کرتا ہے۔ اگر وہ سلام نہ کرے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسلمان ہے کہ عیسائی ہے۔ میرے دوستو، یہ ہماری کمی ہے، ہم غریبوں میں نہیں جاتے، ہم دیہاتوں میں نہیں جاتے، ہم محلوں میں نہیں جاتے،
ہم وہاں جا کے کوشش نہیں کرتے، ہم محنت نہیں کرتے، ہم قرآن کریم نہیں بتلاتے، ہم اس کی کوشش نہیں کرتے کہ اس کو دین کی طرف لائیں، اس کو اللہ کی طرف لائیں، اس کو اللہ کے رسول کی طرف لائیں، اس کو یہ کہیں کہ تمہارے دل میں منافقت نہیں ہونی چاہیے، تمہارے دل میں جھوٹ نہیں آنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ اور ایمان، کیا فرمایا؟ جھوٹ اور ایمان ایک جگہ نہیں آ سکتے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر آدمی جھوٹا ہے تو ایمان نہیں ہے، اور ایمان ہے تو جھوٹا نہیں ہے۔ بتاؤ ہماری زندگی ہے ایسی؟ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن میں اس نے کتنی مرتبہ جھوٹ بولا۔ میرے دوستو، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ ہم نے حدیث پڑھی ہے۔ مجھے بتلاؤ کوئی مسلمان، کوئی نان مسلم، کوئی دشمن خدا، کوئی دشمن رسول دنیا میں یہ ثابت کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کو کیا کہتے ہیں، اپنے پورے جیون میں ایک مرتبہ جھوٹ بولا ہے؟ مجھے بتلا دو، کوئی آدمی کہہ سکتا ہے؟ اور ہم یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے جیون میں 10 جھوٹ بولے ہیں بس؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ میری گزارش ہے، جو طلبہ اب وہ اساتذہ ہو گئے ہیں، اب وہ علماء ہو گئے ہیں، وہ اپنی زندگی کو ٹٹولیں اور مسلمانوں کی زندگی میں دین کو اتارنے کی کوشش کریں۔ کیا ہے دنیا؟ کتنے دن کی ہے دنیا؟ کچھ پتا ہے کب تک ہے اور کب چلے جائیں گے؟ میرے دوستو، اس وجہ سے اللہ کا یہ احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ یہ مدرسے موجود ہیں اور چل رہے ہیں۔ جب تک یہ مدرسے باقی رہیں گے، جب تک مسجد میں اذان دینے والا ملے گا۔ بتاؤ اگر مدرسے بند ہو گئے تو مسجد میں اذان دینے والا ملے گا؟ مسجد میں نماز پڑھانے والا ملے گا؟ ہمارے مردے کی جنازے کی نماز پڑھانے والا آدمی ملے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ان جنگلوں میں، ان دیہاتوں میں اللہ نے ہمارے دین کی حفاظت کا انتظام کیا ہے۔ میری بہت ادب سے یہ گزارش ہے علماء سے، جو اب فارغ ہو رہے ہیں ان سے، کہ وہ دیہاتوں میں جائیں، وہ جنگلوں میں جائیں اور مسلمانوں کی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ باتیں بہت میرے دماغ میں آ رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کے علماء ہیں، وہ آپ کی زبان میں آپ سے باتیں کریں گے۔ اور میں کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا، میں دوسرے ملک کا ہوں، جو آپ کے لیے مسئلہ بنے، نہیں تو باتیں بہت مجھے معلوم ہیں، اور ہماری کمزوری سے وہ کام خراب ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں اس سلسلے میں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے، اور ہمارے مدرسوں کی اللہ حفاظت فرما دے، اور ہمارے ملک میں دین اور ایمان کی حفاظت فرما دے، اور مدرسوں اور مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔